لیکن میرے ساتھ مجبوری ہے کہ اتنے سارے ستاروں کے درمیان میں کس کو انتخاب کروں، کس کو آپ کے سامنے کروں. بہت ہی وقت بھی سامنے ہے، دامنگیر ہے، تنگی. میں صرف 2 منٹ کے لیے میں جناب طارق صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے تاثرات اردو کے حوالے سے پیش کریں. السلام علیکم. ایک چھوٹا سا غزل ہے، بچے اس میں عمل نہیں کریں گے، آپ صرف سن رہیں گے. تم جہاں ہو میں وہیں ہوں، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں، تم سمجھتی کیوں نہیں، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں. میں اکیلا کچھ نہیں ہوں، میں اکیلا کچھ نہیں ہوں، تم سمجھتی کیوں نہیں، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں. ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے ہوتے ہوئے، ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے رہتے ہوئے، تو فلک ہے میں زمین ہوں، تو فلک ہے میں زمین ہوں، تم سمجھتی کیوں نہیں، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں. کیوں بھٹکتی پھر رہی ہو مجھ کو پانے کے لیے. کیوں بھٹکتی پھر رہی ہو مجھ کو پانے کے لیے، کیوں بھٹکتی پھر رہی ہو مجھ کو پانے کے لیے، دل ٹٹولو میں وہیں ہوں، کہ دل ٹٹولو میں وہیں ہوں، تم سمجھتی کیا نہیں، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں. یہ جو مجھ پر نور ہے، یہ نور ہے ایمان کا، یہ جو مجھ پر نور ہے، یہ نور ہے ایمان کا. میں کہاں اتنی ہنسی ہوں، میں کہاں اتنی ہنسی ہوں، تم سمجھتی کیوں نہیں، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں. سر 2 منٹ اسٹاک دیا آپ کو صرف صاحب کے لیے، ایک نظم ہے. ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ. وقت کی قلت ہے، اگلے بار آئیں گے تو کوئی نظم سنا دیں گے. استاد کی عظمت کیا ہے اس کی ایک نظم. معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اجازت نہیں دے سکا، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، اور جمعہ ہے سامنے ہمارے، ہم سب صاحب ایمان ہیں، اس کا خیال کرنا ہوگا. کیونکہ یوم غالب ہے، باتیں بہت سی ہم کر سکتے ہیں. ہم کسی بھی استاد کو آپ کے سامنے کھڑا کریں، 1 گھنٹے وہ آپ کو خاموشی کے ساتھ بیٹھنے پہ مجبور کر دیں گے، آپ کو ایسی باتیں نصیحانہ کلمات سنا سکتے ہیں. لیکن چونکہ غالب کے احترام میں صرف غالب کو جاننا ہے، غالب کے بارے میں معلوم کرنا ہے، اس کے لیے میں تمام اساتذہ کرام سے بہت ہی معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات کو بلاتا، لیکن وقت وہ ہمارے سامنے ہے. میں انشاءاللہ اشتیاق سر سے یہ کرتا ہوں کہ مجھے اینکر میں رکھیے گا. فیئرویل میں تمام اساتذہ کرام کو میں بلاؤں گا، میں سب کو مکمل سنوں گا. آپ پروگرام 5 گھنٹے کا رکھیے، تمام طلبا بھی رہیں گے فیئرویل میں، سب کو سننا ہے انشاءاللہ. لیکن چونکہ جمعہ بھی ہے سامنے، یوم غالب کی رعایت کے لیے میں صرف بول چکے ہیں، میں صرف سی پی کلاسز کے بہت سے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، نمائندگی کرنے کے لیے میں صالح سر ڈائریکٹر کو بلاتا ہوں
کہ آپ جو ہے تاثرات کلمہ صرف 1 منٹ میں السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں بہت دیر سے پہنچا ہوں، اور توصیف سر کو مجھ سے ہمیشہ گلا شکوہ رہتا ہے کہ میں وہ بلاتے ہیں میں آ نہیں پاتا ہوں۔ میری دقت یہ ہے کہ میں سنڈے کو یہاں رہتا نہیں ہوں، اور ان کی دقت یہ ہے کہ وہ سنڈے کو پروگرام کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو مجھے وقت کی کمی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ایک اشعار مطلب جو ہے 4 مصرع جو ہے میں پڑھ کے میں آپ سے ودا ہو جاؤں گا۔ یہ غالب کا ہی آہ تو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ تو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک۔ زلف کا سر مطلب جب بوڑھا رہتا ہے بال پک جاتا ہے تو وہ ہے غالب۔ آہ تو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن تغافل مطلب ہوتا ہے نیگلیکٹ، نظر انداز۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک۔ تو میرا نام محمد صالح عالم ہے، میں اپنے بتاتا ہوں۔ محمد صالح عالم سی پی کلاسز ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے جو پورنیہ میں 2019 سے چل رہا ہے، جنازادہ کے بغل میں ہے۔ پہلے جو ہے بہت اس لائن روڈ پر تھا، لیکن اب ادھر شفٹ ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ جو 5 سال سے یہ کوچنگ چلا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو 8th 9th 10th 11th اور 12th سائن اسٹریم اور کمپٹیٹیو لیول، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی دعا سے اس بار جو ہے جو نیٹ کا بیچ جو اس بار پراپر وے میں اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس بار جو صرف گرلز کے لیے تھا نیٹ بیچ، اور انشاءاللہ اس بار 25 سے ہم لوگ گرلز اور بوائز دونوں کے لیے پراپر نیٹ بیچ۔ ایسے بچے جو باہر نہیں جا پاتے ہیں، جو کوٹا یا 2.5 لاکھ 3 لاکھ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو غریب بچے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اسی مطلب اتنی اچھی پڑھائی جیسے ڈاؤٹ کلاسز اور لیکچر وائز جو ہاسٹل فیسلٹیز سب ہمارا سی پی کلاسز میں اس بار ہم لوگ انشاءاللہ اسٹارٹ کیا غریب بچوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ یہ بیچ ہم لوگوں کا آگے سے آگے جائے۔ باقی شکریہ آپ کا، جو بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے وقت کا خیال رکھا۔ جس کیمپس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے سامنے الہند کلاسز لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا۔ ہم ان کے ڈائریکٹر جناب اشتیاق سر کو آواز دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تاثرات وقت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہے، چونکہ ہم بھی ندوی ہیں، ندوے سے میرا تعلق ہے، اور غالب کے بارے میں ماشاءاللہ ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ جہاں تک ہم نے غالب کے بارے میں دیکھا ہے، غالب کا ایک شعر ہے، انہوں نے ایکچولی ابراہیم ذوق جو دربار میں ہوا کرتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے، وہاں کا سب سے مین شاعر مانا جاتا تھا۔ تو اس سمے انہوں نے ابراہیم ذوق کو غالب نے ایک شعر کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرتا ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرتا ہے اتراتا، اتنا کہہ کے انہوں نے چھوڑ دیا غالب نے۔ تو اس کے بعد غالب نے اس کو کمنٹ کیا تھا۔ دوسرے دن دربار میں غالب کو بطور سزا مطلب بلایا گیا کہ آپ جو ہے ہمارے شاعروں پر، جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے شاعروں پر کمنٹ کرتے ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط کہاں کہا سر، ہم نے اس کی تعریف کی تھی۔ کہا کیسے؟ تو پھر انہوں نے اس وقت دوسرا مصرع پلٹ کے کہا کہ ورنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو یہ شعر کا کہنے کا مطلب انہوں نے اس کو پہلے دن جو کیا تھا اس پر طنز کیا تھا، لیکن بعد میں دوسرے دن دوسرا مصرع جو پڑھا جو پورے شعر کو بدل گیا۔ یہ غالب کا ٹیلنٹ تھا۔ اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ غالب کے بارے میں، غالب نے کسی کالج یا یونیورسٹی کہیں پہ نہیں پڑھا تھا، ان کی خود کی محنت تھی۔ انہوں نے خود سیلف اسٹڈی کر کے یا اپنے جذبات، شوق اور دل سے نکلی ہوئی جو باتیں، آہیں اور نالا فغاں جو تھا وہ ان کے زبان پر آیا اور لوگوں نے اس کو نوٹ کیا۔ تو آج پوری دنیا جو ہے اردو میں غالب کو پڑھتی ہے، سمجھتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے کلام کو حد درجہ سمجھنے تک قاصر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر خود چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اگر نہیں چاہے تو
کچھ نہیں کر سکتا ہے. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی, اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. آپ کو عظیم بننا ہے, ایک مثالی کردار ادا کرنا ہے اپنے فیلڈ میں. تو غالب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں, اب اس کے علاوہ ہم اس سے زیادہ کیا بولیں, چونکہ وقت کی کمی ہے. پھر انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا تو اس پر بات ہوگی. ہم اسی کیمپس میں آپ کا رہیں گے. میرا نام بھی اشتیاق ہے اور اشتیاق ندوی ہے, اور میرا انگلش کلاسز ہے یہاں پہ پروفٹ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں کی خدمات انجام دیتے رہیں گے. اور اسی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آئیے حضرات, اب پروگرام کو مزید مختصر کرتے ہوئے بس صرف آخری کڑی تک پہنچے ہم. جو صدارتی گفتگو ہوتی ہے ہمارے درمیان صاحب صدر حضرت مولانا انوار الحق صاحب ندوی, صدر الفاروق فاؤنڈیشن برائے تعلیم و فلاح امت ہند تشریف رکھتے ہیں. بڑی عظیم شخصیت ہے. غالب کو استاد الاساتذہ, آپ کے جو استاد ہیں توصیف سر, ان کے استاد ہیں, یعنی کہ استاد الاساتذہ ہیں. وہ آپ دادا استاد کہہ سکتے ہیں. وہ ہیں غالب کی شخصیت کو ہمیں سمجھنا ہے, سننا ہے. اسی کے لیے آج کی نشست ہے. اس سے پہلے ہمارے آپ کے سینئر ساتھیوں میں جو پچھلے بیچ میں جو لوگ تھے 12th میں, ان میں ایک طالب علم ہے مفید عالم. انہوں نے اپنے استاذ کا اکرام کرنے کے لیے کچھ تحفہ خریدا ہے. اور گزشتہ بار انہوں نے 96 نمبر حاصل کیے اردو میں. اور مفید عالم ندوی وہ اپنے اساتذہ کو جو ہے اکرام کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اپنے اساتذہ کا اکرام کرنے کا نتیجہ نواز دیوبندی کی زبان یہ سن سکتے ہیں آپ کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے, جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے, اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. آپ اپنے اساتذہ کا اکرام کرتے ہیں جس بھی شکل میں ہو تو اس کا نتیجہ آپ کو بعد میں دیکھنے کو ملتا ہے. وہ اشتیاق سر امپائر آف آرٹس کے ڈائریکٹر اور توصیف سر اردو کے استاد, ان دونوں کا اکرام کرنا چاہتے ہیں. میں صاحب صدر جناب انوار الحق صاحب ندوی کو آواز دیتا ہوں. اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی طرح اے.آر. بابل سر بھی آپ بھی تشریف لے آئیں. اشتیاق سر علیہ والے آپ بھی آ جائیں. اساتذہ تشریف لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں اساتذہ کا اکرام کرنا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اسی طرح میں توصیف انور صاحب کے والد محترم سے آواز دیتا ہوں, وہ آ جائیں. اور سپی کلاسز کے ڈائریکٹر سر آپ بھی تشریف لے آئیں. برادرم توصیف انور اردو ٹیچر کا اکرام فرمائیں. اور سر شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. حضرات, آپ کو بڑی آزمائش میں ڈالا, بہت دیر تک آپ یہاں بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ, آپ کو زحمت میں ڈالا ہم نے, معذرت ہے. کیونکہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں غالب کے حوالے سے. غالب جیسی عظیم شخصیت, اس کی شخصیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیے کہ 200 صدی گزرنے کے باوجود بھی آج غالب کا نام باقی ہے, قادم حیات باقی رہے گا, تا قیامت باقی رہے گا. آئیے اسی کی شخصیت کو جانتے ہیں. آخر کیا وجہ تھی جس نے غالب کو غالب بنایا. ہمارے درمیان اسکالر کی حیثیت سے, ماہر غالب کی حیثیت سے بیٹھے ہیں جناب صدر. اب صرف آخری گفتگو ہم ان کے سنیں گے, اس کے اور اس سے پہلے میں کلمات تشکر کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں امپائر آف آرٹس کی ٹیم میں سے برادر توصیف انور اردو ٹیچر کو کہ آپ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. بہت بہت شکریہ. مجھے لگا کہ شاید مجھے موقع ملے گا بھی نہیں. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا, اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ خدا نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے. بہت اچھے ماں باپ عطا کیے, بہت اچھے اساتذہ عطا کیے, اور جب خود ان لوگوں نے مل کر مجھے استاد بنا دیا تو بہت اچھے شاگرد عطا کیے.
کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہوں گا، بس دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے اپنی کامیابی کا جھنڈا آپ اپنا پرچم لہرائیں گے. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے ہی بچے ہیں، خاص طور پر 10th اور 12th کے دو بورڈ کے بچے بیٹھے ہیں، زیادہ 12th کے بچے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بورڈ میں بہت بہتر کیجیے گا. لیکن بورڈ کو اپنا مقصد مت رکھیے گا. اشتیاق سر ہمیشہ کہتے ہیں اگر تم ڈسٹرکٹ ٹاپ بھی کر گئے تو مہینہ تک تم کو یاد رکھا جائے گا، بہت ہے. لیکن اگر آپ کسی فیلڈ میں بہت اچھا کر جائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. تو کامیاب ہوتے رہیے. نمبر کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات آپ جانتے ہوں گے، بہت اچھے آئی ایس ہیں انصار شیخ، وہ ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کا نمبر بہت زیادہ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کا نمبر بہت زیادہ ہے یہ اس بات کی علامت ضرور ہے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے. تو بس نمبر کو گین کیجئے ابھی، اس کے بعد تو پھر تعلیم ابھی حاصل کرتے رہیں گے، ہم لوگ پڑھتے رہیں گے. اب میں 1 منٹ کے لیے میں یہ کہوں گا، وہ تمام لوگ جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مینیجنگ ٹیم ہے، دانش بھائی، شہزاد سر، ندیم سر، اسی طریقے سے جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، رضوان، فہیم، مفید، اس طرح سے ان کے جتنے بھی امان اللہ، یہ تمام لوگ ساتھ تھے. اس کے ساتھ ساتھ 11th کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بہت محنت کی ہے. میں ان تمام بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اخیر میں اگر ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ کہیں نہ کہیں احسان فراموشی ہوگی کہ تمام لوگوں کے وقت بہت قیمتی ہے. آج اگر کوئی مجھ سے وقت مانگے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے تمام مہمانوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے وقت دیا، اور میں آپ کا احسان مند ہوں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی توصیف کی ضرورت پڑے گی، امپائر آف آرٹس کی ضرورت پڑے گی، ہر جگہ ہم موجود ہوں گے. اور خاص طور پر ہم اپنے دونوں اساتذہ کا اور اپنے ابا محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس پورے پروگرام کو چلانے کے لیے جناب انتخاب پاشا ندوی میرے دوست ہیں، اور ابھی ان کے لیے تو ایک زوردار تالیاں بھی ہوں گی. اور جیسے بریانی نظر آئے گا سر، آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ان سب بچوں کو آپ بریانی کھلائیں گے. یہ ہمارے دوست ہیں اور اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر ہو چکے ہیں، تو ان کے ایک بار زوردار تالیاں بجائیے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے امپائر آف آرٹس نے اب تک کام کیا ہے، انشاءاللہ ہم اور بھی محنت سے کام کرتے رہیں گے اور بھی بہتر رزلٹ دیں گے. اور جو پچھلے بار کسی نے پوچھا کہ سر آپ بہار ٹاپ نہیں کروا پائے اپنے بچوں کو، تو آج کے بچوں میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سے بچے ایسے ہیں، میں پرانے بچوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچے اتنی محنت کی ہے مفید کہ اس بار یہ بچے 98 تو کیا اب 99 نہیں 100 میں 100 اسکور کریں گے. اور تو اور اس بار بہار ٹاپر امپائر آف آرٹس کا ہی ہوگا انشاءاللہ. اخیر میں بس میں آپ سے اتنا کہوں گا، وہ تمام لوگ جو سائنس کے بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فیئر ویل میں آپ نہ رہیں، لیکن پھر بھی آپ محنت کرتے رہیں. آپ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں. جب بھی ضرورت پڑے ہم لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں. امپائر آف آرٹس اور امپائر آف آرٹس کی پوری ٹیم ہے نا اس چیز کو آگے بڑھاتی رہے گی. اور ہم اشتیاق سر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اردو کو اتنی جگہ دی ہے. اور اردو کو آج تقریباً پورنیہ میں وہ ماحول بھی تھا 2020 میں جب لوگ یہ کہتے تھے اردو اور آرٹس پہ پڑھتا ہے کیا، اور آج الحمدللہ جب بچہ فزکس اور کیمسٹری میں ایڈمیشن لیتا ہے تو بولتا ہے آپ اردو کہاں پڑھنے جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. اور بس میں صرف یہی کہوں گا، زمانے کی پرواہ نہیں ہے، ساتھ تیرا مجھے ہر قدم چاہیے. شکریہ حضرات. آپ مجھے مستقل سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، ان کی باتیں سن رہا ہوں. 1 منٹ میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں، پھر جناب صدر کی گفتگو آپ کے حوالے. ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیاں. مطلب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف عبادت مقصود ہوتی، اپنے آگے سر جھکانا ہی مقصود ہوتا، تو انسان کو پیدا نہیں کرتا، کیونکہ فرشتے بہت تھے اس کی عبادت کے لیے. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو پہلے مصرے میں تھا کہ درد دل کے واسطے انسان کے اندر انسانیت ہو، اس کے دل میں
دوسروں کی ہمدردی ہو، غمخواری ہو، محبت ہو، دوسروں سے پیار کرنے کا جذبہ ہو اور دوسروں کی کمزور کو مدد کرنے کا جو ہے ملکہ ہو اس کے اندر، اس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ آپ کو ہم ایک پیغام دیں اور ایک اعلان کریں۔ ایک ہے آل انڈیا پیام انسانیت، اس کا آپ ہندی ترجمہ کر سکتے ہیں مانوتا کا سندیش۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر، بڑے مفکر تھے۔ انہوں نے سن 70 کی دہائی میں اس تنظیم، اس فاؤنڈیشن کا قیام کیا تھا دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ سماج میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، معاشرے میں برادران وطن سے جو غیروں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آئے دن ہم سوشل میڈیا کی زبانی، اخبارات کی زبانی سنتے ہیں کہ مذہبی نفرت اور تعصب کی بنیاد پر ہمیں کہیں جو ہے زدہ کوب کیا جا رہا ہے، ہم پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کا اصل وجہ یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا جو انسانیت والا پیغام تھا اس کام کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں کیسے پیام انسانیت کا کام کرنا چاہیے، انسانیت کا پیغام کیسے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ دوسروں کی ہمدردی کیجیے انسانیت کے ناطے، نہ کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے۔ اس غرض سے ایک ٹیم آ رہی ہے علماء کرام کی، آپ کے پورنیہ میں خلفائے راشدین مادھوپارا آپ جانتے ہیں، وہاں پہ کل صبح 9 بجے سے 12 بجے تک ایک پروگرام ہے، تعارفی اجلاس، جس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں اس کام کو کرنا کیسے ہے۔ انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے طریقہ کار متعین ہے کچھ، اس کو سیکھنے کے لیے یہ تعارفی اجلاس ہے، ورکشاپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں کل 9 بجے سے 12 بجے تک۔ تمام حضرات اور تمام معزز مہمانان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ علماء کرام اور انجینئر حضرات کی ایک بڑی ٹیم آ رہی ہے جو اس کام کو کرتی ہے۔ بہت سے علاقوں میں یہ کام ہوتے ہیں، بلکہ پورے ملک میں ہوتا ہے۔ اپنے سیمانچل میں کمزور ہے، لہذا اگر ہم دعوت کا کام، اس میں دعوت دینا نہیں ہے کہ آپ کو مسلمان ہے یہ ہے، لیکن ایک انسانیت کے ناطے آپ کی ہمدردی کی جا رہی ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ یہ ہمدردی کرنے والا مسلمان ہے تو ہمارے تعلق سے اس کے ذہن میں جو نفرت ہے وہ کچھ کم ہوگی۔ جب نفرتیں کم ہوگی تو ملک کا ماحول سازگار ہوگا۔ اسی غرض سے ہماری ٹیم آ رہی ہے علماء کرام کی۔ آپ سب مدعو ہیں، آپ سب کل خلفائے راشدین میں 9 بجے سے 12 بجے تک پروگرام ہے۔ آپ حسب موقع جیسا سہولت ہو آپ تشریف لائیں، علماء کرام کو سنیں اور طریقہ کار کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے حضرات، ایک بار صدر صاحب کی گفتگو سنانے سے پہلے آپ چونکہ اشتہار میں دیکھ رہے ہوں کہ وہ نیچے ہو گیا ہے کہ جو نیا بیچ شروع ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے بیچ میں جن لوگوں نے اردو میں بہت اچھا کام کیا، ورک کیا، اس کے لیے انعام بھی ہے۔ تو ابھی جو ہے ایک آفر ہے آپ کے لیے، وہ یہ کہ آج سے لے کر یوم اقبال سے لے کر یوم غالب سے لے کر 8 جنوری تک آپ میں سے جو 11th کا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر 12th میں اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس کوچنگ میں اردو پڑھنے کے لیے، یا اچھا 8 کا آئے گا، اردو کا یہ آفر ہے، وہ لیتے ہیں کہ انہیں تو آفر وہ جو آج کل چل رہا ہے سردیوں میں بھی ہر کوئی دیتے ہیں، تو وہ 1000 روپے مائنس ہو جائے گا آپ کی جو فیس ہے اس میں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی ہے 8 سے لے کر 26 جنوری 12 فروری تک ہے، شاید 15 فروری تک، اس درمیان لیں گے تو کچھ کم کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی آفر ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ آپ جو ہے دوستوں کو بتائیں، دعوت دیں کہ بھائی آپ نے جو اردو یہاں پڑھا، اب اس پیغام کو آگے بھی عام کریں، کہ اپنے دوستوں کو بھی مدعو کریں، دعوت دیں کہ وہ یہاں پڑھیں، وہ بھی ان کے اندر بھی اردو کا جذبہ پیدا ہو، سیکھیں وہ۔ آئیے اب صرف آخری گفتگو جناب صدر کی سنتے ہیں، جس کے لیے بسط احترام میں آواز دیتا ہوں استاد گرامی حضرت مولانا انوار الحق صاحب ندوی، ان کے استقبال کے لیے آپ سب ایک بار کھڑے ہو جائیں تاکہ صدر محترم کا استقبال ہو سکے۔ صدارتی کلمات کے ساتھ دیکھیے ایک چیز آپ کے بتاتے ہیں کہ استقبال جو ہوتا ہے، آپ جو شاباشی دیتے ہیں، داد دیتے ہیں، آپ 2 چیزوں کا استعمال کریں۔ زبان سے اگر آپ کرتے ہیں تو خوب واہ واہ یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، یا پھر اگر آپ ہاتھ کا استعمال کریں، تالیوں کی گڑگڑاہٹ ہو، یہ جو کئی طرح کی آوازیں آتی ہیں یہ داد کا انداز نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کہنے میں کوئی عار نہیں۔ آپ جب دوسرے پروگراموں میں جائیں گے بڑی جگہوں پہ تو آپ غیر مہذب قرار پائیں گے۔
आप गैर मान, लिहाजा आप दाद दें, मना नहीं है, तालियों की गड़गड़ाहट हो लेकिन अजीब तरह की जो आवाजें निकलती है वो बराए मेहरबानी न करें, गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में हो। जनाब सदर अपने सदारती कलिमात के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नवाज़कार होता। माशाअल्लाह हज़रात गालिब की याद में जश्न मना रहे हैं, खुशी से उछल रहे हैं, उनके अशार को सुन रहे हैं, उनकी तवील जिंदगी और मुश्किलात से भरी हुई जिंदगी को सुन रहे हैं। हमें उससे सबक हासिल करना है कि उनकी हालत ये थी कि गुजर बसर मुश्किल था, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उस आलम में भी उन्होंने इल्म का रास्ता बंद नहीं किया, तालीम का रास्ता बंद नहीं किया, उर्दू की मोहब्बत का रास्ता बंद नहीं किया, उर्दू की खिदमत नहीं छोड़ी। उन्होंने खुतूत लिखे, अशार लिखे और ऐसी सौगात छोड़ गए और ऐसे कारनामे छोड़ गए कि सदियां गुजर जाने के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। तो इन गुफ्तगू से को सुनने के बाद, उनकी कहानियों को और उनके वाक़यात को और उनकी तारीखी हक़ाइक़ को सुनने के बाद हमें यह देखना होगा कि हम क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं। इसीलिए वो शेर हमने आपके सामने पेश किया कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नवाज़कार होता। हमारी परेशानी ये है कि हम इन बातों को सुनते तो हैं, लेकिन जहाँ सुनते हैं वहीं उसको झाड़ कर चले जाते हैं, हम गफलत में चले जाते हैं। वहाँ तो वो बादखार कहा था, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारी गफलतें न होती, हम गाफिल न होते, तब हम ये समझते कि आपका ये बैठना और आपका ये सुनना और उनके वाक़यात से सबक हासिल करना आपके लिए मुस्तकबिल के लिए मुफीद साबित होगा और कारगर साबित होगा। क्योंकि वक्त भी कम है, हम ही लोगों ने कल बैठकर जो खुत्ता बनाया था, जो तख्तीत की थी, वक्त की तहदीद की थी, बहुत दूर जा चुका है आगे उस तहदीद से, उस हदबंदी से। इसलिए मजीद वक्त न लेते हुए हम इसी पर अपनी गुफ्तगू पर आज की इस मजलिस के इख्तिताम के बारे में खबर देते हैं और अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम तलबा को, इससे पहले जो सब मौजूद थी अब नहीं है, उन तालिबात को, यहाँ के असातिज़ा को और आसपास की आबादी वाले और आसपास के रहने वाले लोगों को इस इदारे से, इस एम्पायर ऑफ आर्ट्स, इस कोचिंग सेंटर से ज्यादा ज्यादा फायदा हासिल करने और मुख्तलिफुल जिहाद फायदा हासिल करने की सादत बख्शे और उसके लिए मौक़े फराहम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा तस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा नस्अलुका वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین یہ تیرے بندے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے الہ العالمین یہ نوجوانی کی عمر میں ہیں، الہ العالمین پڑھائی کی عمر میں ہیں، الہ العالمین یہ دل میں عزم رکھتے ہیں کہ اپنے اندر علم کو داخل کریں، وہ روشنی پیدا کریں، اپنے مستقبل کو تابناک بنائیں۔ الہ العالمین ان کی جو نیک مرادیں ہیں، الہ العالمین جو مقاصد ہیں ان کے، تو اس کو مکمل فرما۔ اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کو دور فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کی سہولیات انہیں نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے، اس انسٹیٹیوٹ کے
जो डायरेक्टर्स हैं, जो बानी हैं, जो असातिज़ा हैं, जो इनके मुंतज़मीन हैं, इलाहुल आलमीन ये इस इदारे को तरक्की देने के ज़रिए से असलन इस इलाके में इल्म को फैलाना चाहते हैं। यहाँ से लोग फारिग होकर निकलें और जहाँ जाएं इल्म को फ़रोग़ दें और तालीम को फ़रोग़ दें। हर जगह जहाँ तारीकी फैली है उस तारीकी को दूर करें। इलाहुल आलमीन के मक़ासद को पूरा फरमा, इलाहुल आलमीन के वसाइल में कुशादगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी ज़राए इनको हासिल हैं मज़ीद इनको ज़राए नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हर तरह की शुरूर फितन से, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, नफ़रत से, एक दूसरे की मुशाजरत से, तकालीफ से, इज़ारिसानी से इलाहुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमा। इस कोचिंग की हिफाजत फरमा, इसमें पढ़ाने वाले की हिफाजत फरमा, इनमें पढ़ने वाले की हिफाजत फरमा, आस पास के रहने वाले की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हर तरह की सहूलियतें नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमा, आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चे बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपनी जगह पर रहेंगे, जब बोलेंगे पूरे प्रोग्राम को आपने हमारे साथ किया है। उम्मीद किया हमारी बात मानते हैं और मानेंगे। जो हमारी मैनेजिंग टीम है, सबसे पहले आप नाश्ते का पैकेट लेकर वहां पहुंचिए, उसके बाद ही यहाँ से कोई निकलेंगे। अभी अपनी जगह पर रुके रहिए। दानिश सर, शाहजाद सर, अबू सर और सुहेल, मौलाना हसनैन साहब कहाँ पर हैं आप? हाँ। आप लोग खाते भी नहीं है और 2 मिनट के लिए इस पूरे पूर्णिया के जितने भी माइनॉरिटीज कोचिंग है इन सब के अध्यक्ष मौजूद हैं। पहले भी आए थे, फिर आखिर में आए, लेट हो गए। उनसे 2 मिनट सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां साहिब सर, ग्रेविंग यूनिवर्सिटी और मेरका के अध्यक्ष के लिए। यहाँ पे आए हुए सभी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स और अल फारूक फाउंडेशन के सदर साहब और इस कोचिंग के जो डायरेक्टर साहब हैं, तौसीफ सर और जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े शिक्षक हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आए। बच्चों, मिठाई सबको मिलेगा, ठीक है? हाँ। और इतना तादाद में बनाया गया है कि वो आपके लिए घटेगा नहीं, आप परेशान मत होइए। और घट भी गया तो घर का बात है, समझ गए? इंतजाम हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा पैसेज रखिए। आप सभी को नए कैंपस में स्वागत है हमारे तरफ से और उम्मीद है ये संस्था एम्पायर ऑफ आर्ट्स दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और मैं आपको बता दूं कि सर का वो प्यार है, सर का प्यार है इतना दिन तक जो आप लोग देख रहे हैं, वो रिजल्ट के फॉर्म में भी दिखता है और बाकी चीजों में भी दिखता है, उसमें कोई शक नहीं है। कैंपस चेंज हुआ है, इरादे हमारे बढ़े, क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, ये खराब नहीं हुआ है जी। और अच्छा, तो सर आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सर इतना खर्च करके नए जगह पे लेके आए हैं, तो इस जगह का तरक्की करवाना अपना फर्ज है। यहाँ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप सभी से गुजारिश है कि एम्पायर ऑफ आर्ट्स को और नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए सहयोग करें और सब अच्छा करें। बोर्ड्स का नजदीक में टाइम आ चुका है। बोर्ड एग्जाम कब से है? आज का पेपर पहला कब है? 1 से है, सेकेंड शिफ्ट में हो रहा है सर, सेकेंड शिफ्ट में 1 तारीख से है ना? चलिए, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। यहाँ पे सारे साइंस वाले बच्चे भी हैं? अरे वाह, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के यहाँ बच्चे हैं, तो सभी को क्लास 12 बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं आपसे क्लास 10 के लिए स्कॉलर करने के बच्चे हैं, तो सभी का मैं कह सकता हूँ कि शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारे दोस्त और हमारे भाई तौसीफ अनवर और इश्तियाक साहब दोनों के लिए आप हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों कि जो एम्पायर ऑफ आर्ट्स स्कॉलर जर्नी का जो नाम बना हुआ है, आपको वो मेंटेन रखना है। और इस बार जो पिछली 3 बार से हम लोग चूक रहे हैं कि बिहार टॉपर नहीं बन पा रहा है। बिहार टॉपर लिस्ट में नाम तो आ रहा है लेकिन बिहार टॉपर नहीं हो पा रहा है। एक बार हमारा वो सपना है, हजरतगंज का सपना है, पूर्णिया का सपना है और पूरे माइनॉरिटी एसोसिएशन
वाला बच्चा है। मैं आपको बता दूं, जो भी पूर्णिया आता तो पहला लोग कहा रहता था चार रंग मूवी चौक साइड, और आज उस मार्केट को सभी टीचर बधाई के पात्र है। हम लोग उसको रोक दिए, इस जोन में बच्चे आ गए, इस जोन में क्वालिटी बढ़ाएंगे, बच्चे आए। उसी तरह से आप लोग भी रिजल्ट ला के दीजिए ताकि अपने एरिया का भी नाम हो, पूर्णिया का नाम हो और बिहार का नाम हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।